السلام علیکم۔ نحوست اور بدشگونی۔ ان کافروں نے ان رسولوں سے کہا، تمہارے آنے سے ہمیں کوئی برکت اور خیریت ملی نہیں، بلکہ اور برائی اور بدی پہنچی۔ تم ہو ہی بدشگون، اور تم جہاں جاؤ گے بلائیں برسیں گی۔ سنو، اگر تم اپنے اس طریقے سے باز نہ آئے اور یہی کہتے رہے کہ تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور سخت المناک سزائیں دیں گے۔ رسولوں نے جواب دیا کہ تم خود بد فطرت ہو، تمہارے اعمال ہی برے ہیں، اسی وجہ سے تم پر مصیبتیں آتی ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہی بات فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی مومنوں سے کہی تھی۔ جب انہیں کوئی راحت ملتی تو کہتے ہم تو اس کے مستحق ہیں، اور اگر کوئی رنج ملتا تو کہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنوں کی بدشگونی پر اسے گردانتے، جس کے جواب میں جناب باری نے فرمایا، ان کی مصیبتوں کی وجہ سے ان کے بداعمال ہیں، جن کا وبال ہماری جانب سے انہیں پہنچ رہا ہے۔ قوم صالح نے بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا اور یہی جواب پایا۔ خود جناب پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی یہی کہا جیسا کہ ارشاد ہے، یعنی اگر ان کافروں کو نفع ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے۔ کہہ دے کہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے، ان میں سے یہ بات نہیں سمجھی جاتی؟ پھر فرماتا ہے، صرف اس وجہ سے ہم نے تمہیں نصیحت کی، تمہاری خیر خواہی کی، تمہیں بھلی راہ سجھائی، تمہیں اللہ کی توحید کی طرف رہنمائی کی، تمہیں اخلاق اور عبادات کے طریقے سکھائے۔ تم ہمیں منحوس سمجھتے ہو اور ہمیں اس طرح ڈرانے دھمکانے لگے اور خوفزدہ کرنے لگے اور مقابلے پہ اتر آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے تجاوز کر جاتے ہو۔ ہمیں دیکھو کہ ہم تمہاری بھلائی چاہیں، تمہیں دیکھو کہ تم ہم سے برائی سمجھو۔ بتاؤ تو یہ بھلا کوئی انصاف کی بات ہے؟ افسوس، تم انصاف کے دائرے سے نکل گئے۔ اس بستی کے دور دراز مقام سے ایک شخص بھاگتا آیا، کہنے لگا، اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی راہ چلو، یہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، پھر ہیں بھی یہ راہ راست پر۔ مروی کہتے ہیں اس بستی کے لوگ یہاں تک کہ سرکش ہو گئے کہ انہوں نے پوشیدہ طور پر نبیوں کا قتل کا ارادہ کر لیا۔ ایک مسلمان شخص جو اس بستی کے آخری حصے میں رہتا تھا، جس کا نام حبیب تھا اور رسے کا کام کرتا تھا بھی بیمار، جذام کی بیماری تھی، بہت سخی آدمی تھا، جو کماتا اس کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا۔ دل کا نرم، فطرت کا اچھا تھا، لوگوں سے الگ تھلگ ایک غار میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا۔ اس نے جب اپنی قوم کے اس بد ارادے کو کسی طرح معلوم کر لیا تو اس سے صبر نہ ہو سکا، دوڑتا بھاگتا آیا۔ بعض کہتے ہیں یہ بڑھئی تھے، ایک قول ہے یہ دھوبی تھے۔ عمر بن کا حکم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جوتی گانٹتے تھے۔ اللہ ان پر رحم کرے۔ انہوں نے آ کر اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا، تم ان رسولوں کی تابعداری کرو، ان کا کہا مانو، ان کی راہ چلو، دیکھو تو یہ اپنا کوئی فائدہ نہیں کر رہے ہیں، یہ تم سے تبلیغ رسالت پر کوئی بدلہ نہیں مانگتے، اپنی خیر خواہی کی کوئی اجرت تم سے طلب نہیں کرتے، درد دل سے تمہیں اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، سیدھے اور سچے راستے کی رہنمائی کر رہے ہیں، خود بھی اسی راہ پر چل رہے ہیں۔ تمہیں ضرور ان کی دعوت پر لبیک کہنا چاہیے اور ان کی اطاعت کرنا چاہیے، لیکن قوم نے ان کی ایک نہ سنی بلکہ انہیں شہید کر دیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں ہدایت دے پروردگار، آمین ثم آمین۔